اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے یہاں عام طور پر یہ شکایت بہت عام ہے کہ صبح اٹھتے ہیں دل بڑا عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے، غمگین دل ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو انتہائی سستی اور کاہلی ہوتی ہے، کسی کام کے کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ناظرین و سامعین، یہ شکایت عام ہے اور پورا دن ہمارا خراب ہی گزرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم فطرت سے ٹکرا رہے ہیں۔ قرآن میں رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معیشت کا ذریعہ بنایا، معاش کا ذریعہ بنایا۔ ناظرین، رات کو ہم جاگتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو زیادہ تر پڑھائی کرتے ہیں، اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، علماء ہیں، وہ رات میں آرام سے ناظرین اپنی جو ہے وہ پڑھائی کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تیاری وغیرہ کرتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ابس رات گزارتے ہیں۔ بھائی رات تم سوئے کیوں نہیں؟ بس یار میں رات کو سوتا ہی نہیں ہوں، نیند ہی نہیں آتی۔ تو آپ لیٹیں گے تو نیند آئے گی نا، آپ خرافات میں پڑے رہیں گے تو نیند کہاں سے آئے گی؟ اور پھر ناظرین جب رات کو سوتے ہیں اور عین فجر سے پہلے رات کو جاگتے ہیں اور عین فجر سے پہلے شیطان غلبہ کرتا ہے اور نیند آ جاتی ہے، اور پھر جب ناظرین صبح گزر جاتی ہے، رزق کی تقسیم کا وقت گزر جاتا ہے، اور دن میں کہیں کوئی 12 بجے، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے، ایسے لوگ ہیں جو 3-4 بجے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کام میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ ناظرین و سامعین، میں ایک ملک میں تھا تو ظاہر ہے کہ صبح میری 6 بجے کی فلائٹ تھی غالباً، تو 4 بجے مجھے گھر سے نکلنا تھا، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کی طرف جانا تھا۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر بعد میں تو وہ مناظر میں نے کئی بار دیکھے، لیکن شروع میں جب دیکھا تو ناظرین روڈز پر ٹریفک جام، یعنی ٹریفک بہت زیادہ، ہائی ویز بھرے ہوئے ہیں، یعنی صبح 4 بجے کا وقت ہے، 5 بجے کا وقت ہے اور ٹریفک چل رہی ہے۔ تو میں نے برابر والے سے پوچھا جو مجھے لے کر جا رہے تھے ایئرپورٹ، میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آخر معاملہ کیا ہے، یہ کیوں رش اتنا ہے؟ تو کہا کہ جی یہاں پر لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کام کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پھر اس نے مجھے ایک بات کہی کہ مفتی صاحب، ان کے رزق میں تنگی کیسے ہو کہ جو مسلمانوں کا طریقہ ہے رزق کو اپنانے کا، وہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اسی لیے بڑے شاد رہتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، صبح کام پر جاتے ہیں، صبح اور پھر جیسے ہی شام ڈھلتی ہے اپنے کاموں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر رات کو جلدی سونا، اب ان کی زندگی تو ظاہر ہے کہ دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے ہے، لیکن مسلمان کی زندگی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہے۔ سنن نسائی اور اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر تھپکی دے کر کہتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے، سو جا۔ اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے
کہ اس کا دل خوش رہتا ہے، وہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ ورنہ اگر رات کو سویا رہا، نہ وضو کیا نہ نماز پڑھی، صبح اٹھ بھی جائے تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ بددل ہوتا ہے اور سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے۔ سستی کاہلی چھوڑنا چاہتے ہیں ناظرین تو رات کو اپنے وقت پر سوئیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر ناظرین جو ضروریات سے فارغ ہو کر سو جائیں، اس نیت کے ساتھ کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کروں گا، تو ناظرین یہ پوری رات آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں ہمیں سستی سے، کاہلی سے، بددلی سے اور اسی طریقے سے وحشتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 39 ہے۔ آیت نمبر 39 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اسے قہارو پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قہار پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف کے اندر 39 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 39 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ یا ایک کلمہ، صاحبہ دوسرا، پھر یا تیسرا، السجنی چوتھا۔ یا صاحبہ، یہ پہلا جو یا کھڑا زبر یا یہ علیحدہ ہے، اور آخر میں جو یا ہے صاحبہ یہ دونوں مختلف یا ہیں۔ تو یا ایک کلمہ، صاحبہ دوسرا، پھر یا تیسرا، السجنی چوتھا، آ پانچواں، اور بابن ناظرین چھٹا، متفرقون ساتواں، خیرن آٹھواں، ام نواں، اس میں اللہ 10واں، الواحد 11واں، القہار 12واں۔ کل یہاں 12 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ یا صاحب السجنی، صاحبی میں یا کے نیچے زیر ہے، اس سے السجنی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، اور ناظرین یہاں پر سین کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ یا صاحبی السجنی غلط ہے، یا صاحبی السجنی، ارباب، اور بابن میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر و تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ارباب متفرقون، اور بابن میں با پر دو پیش کی تنوین، اس سے متفرقون کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ ارباب متفرقون، متفرقون میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ خیرن ام اللہ، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ام میں میم کے نیچے زیر ہوگا، اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں صرف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ میں آپ دیکھیں ہو ہا پر پیش، اسے الواحد کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور واحد میں دال پر پیش، اسے القہار کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ تینوں مقامات میں سے درمیان میں صرف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف میم کے نیچے زیر ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ قہارو میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں را ساکن ہوگا، ما قبل الف بھی ساکن ہے، پھر اس کا ما قبل دیکھیں گے ہا اس پر زبر ہے، تو وقف کی صورت میں بھی را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ خیرن ام اللہ الواحد القہار، خیرن میں را پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو واحد القہار پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اس میں اسماء کتنے ہیں، افعال کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور پھر ناظرین جو ہے وہ خاص طور پر تحقیق اور ترجمہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، اور قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات
جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اور یہاں پر سب سے پہلے ناظرین جو سبق ہے آج کا آیت کریمہ وہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کون کون سے ہیں، کتنے ہیں۔ صاحبہ پہلا اسم ہے، یا دوسرا، السجن تیسرا، ارباب چوتھا، متفرقون پانچواں، خیر چھٹا، اس میں اللہ ساتواں، الواحد آٹھواں، اور القہار نواں۔ کل 9 جو ہے وہ اسماء ہیں۔ نمبر 1 صاحبہ، اور نمبر 2 یا، نمبر 3 السجن، اور نمبر 4 ارباب، نمبر 5 متفرقون، اور نمبر 6 خیر، نمبر 7 اسم اللہ، نمبر 8 الواحد، نمبر 9 القہار۔ ناظرین 9 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ یہاں آج کوئی فعل نہیں ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف۔ یا پہلا حرف ہے، یا پہلا حرف ہے، اور آ دوسرا، ام تیسرا، تو 3 یہاں پر حروف ہیں۔ نمبر 1 یا، نمبر 2 حمزہ زبر آ، نمبر 3 ام۔ ناظرین 9 اسماء اور 3 حروف ہیں، تو کل ملا کر جو کلمات کی تعداد ہوئی وہی 12۔ چلے جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسماء۔ تو پہلا اسم ہے صاحب۔ صاحب ناظرین یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو ناظرین اصل میں تھا صاحبینی، صاحبینی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ بلکہ صاحب یعنی میرے ساتھی، تو ناظرین یہاں پر بلکہ یہ صاحب اس کا معنی ہے ساتھی، اور یا متکلم کا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ صاحبی میرا ساتھی یا میرے ساتھی۔ تو یہ صاحب جو ہے وہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جو صحبت میں رہنے والا ہو، جو صحبت میں رہنے والا ہو۔ ناظرین صحابی کو بھی صحابی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اور پھر جمع صحابہ ہے، اصحاب ہے، مختلف اس کی جمع آتی ہے، صحابہ بھی آتی ہے، صحابہ بھی آتی ہے، اصحاب بھی آتی ہے، صحابی کی جمع۔ تو صاحب
جو ہے یہ بھی اسی سے ہے. صاحب کہتے ہیں صحبت اختیار کرنے والا, اور صاحب دوست کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی صحبت میں رہتا ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے پاس رہتا ہے. تو صاحب ساتھی یا میرا, تو صاحبی میرا ساتھی یا میرے ساتھی. ہم ناظرین کہتے ہیں نا کہ محترم جناب اقبال صاحب, تو یہاں صاحب جو لگایا جاتا ہے یہ صاحب نہیں ہوتا, ہم عرف عام میں جو ہے وہ صاحب کہہ دیتے ہیں, صاحب ہوتا ہے. اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ صاحب ہی کہتے ہیں عام طور پر. تو وہ جو صاحب ہوتا ہے تو وہ ناظرین ایک ظاہر آپ کسی کو دعوت نامہ دیتے ہیں یا کسی کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, اناؤنس کر رہے ہیں اس کا نام, تو صاحب ایک یوں سمجھ لیں کہ ناظرین ایک محبت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جس کو میں بلا رہا ہوں یا جس کو دعوت دے رہا ہوں تو یہ اس کو میں جاننے والا ہوں, یہ میرا دوست ہے یا میرا محب ہے یا میں اسے جانتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک خلیج دور کرنی ہوتی ہے اور ایک محبت پیدا کرنی ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم عام طور پر کسی کو لیٹر لکھتے ہیں تو فلاں صاحب, یا کسی کو دعوت دیتے ہیں تو یہ فلاں صاحب ہے, تو یہ عام طور پر کہا جاتا ہے. تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یا متکلم کی ضمیر ہے اور یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں, منفصل ہو تو انا کی شکل میں, یا انا. اس کا معنی ہوگا میں, میرا, میری. السجن کا معنی ہوتا ہے قید خانہ یا جیل. ناظرین ارباب کا معنی یہاں پر ہے کئی خدا. ارباب کا معنی ہے کئی خدا. ارباب دوسرے معنی میں بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ارباب اختیار, یعنی اختیار جو اختیار والے ہیں. ارباب اقتدار بھی ہم کہتے ہیں, تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ارباب اس کا معنی ہوگا کئی رب, یعنی کئی رب. اس کا معنی ہوگا کئی رب. متفرقون, متفرق کی جمع ہے متفاعل کے وزن پر, اور متفرق جو ہے وہ ناظرین یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے متفاعل کے وزن پر, اور اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. تو متفرق کہتے ہیں عام طور پر علیحدہ رہنے والا. متفرقین اور متفرقون دو جمع آتی ہیں تو اس کا معنی ہے علیحدہ رہنے والے بہت سے لوگ. متفرق ناظرین عام طور پر ہم جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں متفرق. مثال کے طور پر یا تم متفرق ہو جاؤ, یعنی ذرا سا علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ, عام طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ناظرین خیر, خیر کا معنی خیر, خیر کا معنی بہتر بھی ہے, اور یہ بھی خیر کا معنی بھلائی بھی ہے, خیر کا معنی نیکی بھی ہے, اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اس چیز میں خیر ہے یا نہیں, یعنی اچھائی ہے یا نہیں, بھلائی ہے یا نہیں, تم نے خیر والا کوئی کام کیا یا نہیں, یعنی تم نے کوئی نیکی کی ہے, بھلائی کی ہے یا نہیں. تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا, اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما. واحد, واحد کہتے ہیں ایک کو, اور القہار یہ فعال کے وزن پر ہے, اس کا معنی ہے سب پر غالب. قہار کا معنی ہے سب پر غالب. ناظرین و سامعین چلتے ہیں حروف کی جانب. یا حرف ندا ہے. عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے تو ان حروف کو حروف ندا کہتے ہیں. اردو میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اے فلاں, تو یہ اے اردو میں حرف ندا ہے. اسی طرح عربی میں ایک حرف ندا نہیں ہے بلکہ کئی ہیں. یا ہے, اسی طریقے سے یا ایہا ہے, اور ایہا ہے, اور ای بھی ہے. اب مثال کے طور پر یا صاحب یہ یا استعمال ہوا, یا ایہا المزمل, ایہا المزمل یہ استعمال ہوا. السلام علیکہ ایہا النبی تشہد میں ہم پڑھتے ہیں تو ایہا بھی استعمال ہوا, اور ای بھی استعمال ہوتا ہے. تو ناظرین یہ تمام کی تمام حروف ندا ہیں. یا ایہا, ایہا اور ای یہ حروف ندا ہیں, یعنی ان کے ذریعے پکارا جاتا ہے, کسی کو آواز دی جاتی ہے. فرق قریب اور بعید کا ہے, کچھ قریب کے لیے آتے ہیں, کچھ بعید کے لیے, کچھ قریب بعید دونوں کے لیے آتے ہیں. جیسے یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے. حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے, اس کا معنی ہے کیا. اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں وہ ہے ام کا معنی ہوتا ہے یا. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو, تو یہ ام کا معنی ہے یا. 12 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 صاحب, نمبر 2 متفرق, نمبر 3 خیر, نمبر 4 اسم اللہ. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ, کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ, کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. یا کھڑا زبر یا علی زبر یا, صاد الف زبر صا, حا زیر حی, با زبر با, یا سین زیر یس, سین جیم زیر سج, نون زیر نی, یا صاحبی سجنی. حمزہ زبر آ, حمزہ را زبر ار, با الف زبر با
با میم دو پیش بم اربابم میم پیش مو تا زبر تا فا را زبر فر را زری قاف پیش کو نون زبر نا اربابم متفرقون خا یا زبر خی را دو پیش رن خیرن حمزہ زبر آ میم لام زیر مل لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو ام اللہ بلکہ ہا لام پیش ہل واو علی زبر وا ہا زر ہی دال لام پیش دل قاف ہا زبر قا ہا علی زبر ہا را پیش رو ام اللہ الواحد القہار. یہاں وقف پڑھیں گے تو قہار پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ, تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ, جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ, جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. بلکہ ناظرین ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بریک کی طرف جانا ہے, تو انشاءاللہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین تلاوت مکمل ہو چکی ہے. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. یا اے صاحبہ ساتھی, یا میرے, السجنی قید خانے, آ کیا, اربابن کئی رب, متفرقون علیحدہ علیحدہ, خیرن بہتر ہیں, ام یا اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے, الواحد ایک, القہار سب پر غالب. ناظرین و سامعین اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں, آیا متعدد خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو غالب ہے. اے میری قید کے دونوں ساتھیوں, آیا متعدد خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو غالب ہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. چلتے ہیں جو ہے اس کی تفسیر کی جانب. اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 37 کی, کہ جس میں یوسف علیہ السلام نے, ہم نے کل بھی ترجمہ پیش کیا تھا اس کا, جس میں انہوں نے فرمایا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے, تم اس کے پہنچنے سے پہلے یہ ہے کہ میں تم کو اس کی حقیقت بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جن کو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں, میں نے ان کے دین کو ترک کر دیا ہے. ناظرین و سامعین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساقی اور نان بائی, یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا, اور نان بائی یعنی روٹیاں دینے والا یا روٹی بنانے والا, یہ دونوں کے دونوں قید خانے میں تھے, جیل میں تھے. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر کے متعلق سوال کیا تھا. اور یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کس قسم کا کھانا آئے گا, کتنا آئے گا, کس وقت آئے گا. تو ان کا یہ جواب ان دونوں کے سوال کے مطابق نہیں تھا. امام فخر الدین رازی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ ان میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے
کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور جب وہ اس جواب کو سنے گا تو بڑا غمزدہ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے واضح و نصیحت اور ان کی دیگر باتوں کے سننے سے متنفر ہو جائے گا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اس بات میں مصلحت دیکھی کہ پہلے ایسی باتیں کریں جن سے یوسف علیہ السلام کا علم اور ان کا کلام ان کے دلوں میں مؤثر ہو، حتیٰ کہ جب آپ ان کو خواب کی تعبیر بیان کریں تو اس کو عداوت اور تہمت پر محمول نہ کیا جائے۔ یہ بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو یہ بیان کریں کہ ان کے علم کا مرتبہ ان کے اندازے سے بہت بلند ہے اور بہت فائق ہے، کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ ظن اور تخمین پر مبنی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے ان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، کیونکہ وہ کھانا آنے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ آج ان کے گھروں سے کیا کھانا آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کی خبریں قطعی اور یقینی علم کی بنا پر آپ بتاتے تھے، جس سے باقی مخلوق عاجز تھی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی جو تعبیر بتائیں گے وہ بھی محض ظن اور تخمین پر مبنی نہیں ہوگی، بلکہ قطعی اور یقینی ہوگی، اور اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے میں جس مرتبے پر فائز ہیں اس درجے تک اس وقت تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں آپ کے معتقد ہو چکے ہیں، تو آپ نے ان کو بت پرستی ترک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، کیونکہ دین کی اصلاح کرنا دنیا کی باتیں بتانے سے زیادہ اولا ہے۔ نانبائی کے متعلق یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ اس کو سولی دی جائے گی، تو آپ نے یہ چاہا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ کفر پر نہ مرے اور عذاب شدید کا مستحق نہ ہو جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، سورہ انفال کی آیت نمبر 42، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ رہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس بیداری میں جو کھانا بھی آئے گا میں اس کے پہنچنے سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ کس قسم کا کھانا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اس کھانے کا انجام کیا ہوگا، یعنی اس کے کھانے کے بعد انسان کی صحت قائم رہے گی یا وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور اس آیت کا ایک اور محمل یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی قیدی کو مارنا چاہتا تھا تو اس کے کھانے میں زہر ملوا کر بھیجتا تھا، اور جب قید خانے میں کھانا آتا تو یوسف علیہ السلام بتا دیتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے یا نہیں۔ اور یہ جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حقیقت بتا دوں گا، اس سے مراد یہی ہے کہ اس کا حاصل یہ کہ یوسف علیہ السلام غیب کی خبر بتانے کا دعویٰ فرماتے تھے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے قائم مقام ہے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آل عمران کی آیت نمبر 49، اور میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اور اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بس پہلی دو وجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے میں تمام لوگوں پر فائق تھے، اور آخری تین وجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے سچے نبی تھے، اور غیب کی خبر بتا دینا یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ناظرین، انشاءاللہ مزید کیا ہوا، اب آگے کس طریقے سے یہ قصہ یوسف بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ مرض کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، سٹائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ قہار۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. طیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. دعائیں مفتی صاحب. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. صدق اللہ. ماشاء اللہ بیٹا بہت پیارے انداز میں آپ نے پڑھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہے. جمعہ کیسی ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے. میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن یا صاحب السجن ارباب ارباب متفرقون متفرقون خیر خیر ام اللہ ام اللہ الواحد القہار. الواحد القہار. اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. صاحبی السجن اس کی ذرا پریکٹس کر لیجئے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کو شفا عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانتلیاں والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، یہاں آیا متعدد خدا بہترین یا متعدد خدا ایک بہتر اللہ ہے. جو غالب ہے. متعدد خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو غالب ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی بیٹا سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ترجمہ: اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، اے متعدد خدا بہترین یا ایک اللہ جو غالب ہے. متعدد خدا بہتر ہے یا ایک اللہ جو غالب ہے. جزاک اللہ خیر بیٹا. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.